إثبات اسم الخمر لسائر الأشربة لأنه ليس بحكم شرعي ولا لصحة زهار الذمي لكونه تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها في الفرع غير الغاية ولا لتعدية الحكم من الناس في الفطر إلى المكره والخاطئ لأن عذره ما دون عذره فكان تعديته إلى ما ليس بنظيره. اچھا، اب دا پکے کلاو کر یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جو وجودی شرط تھی نا تیسری، یہ متضمن ہے کئی شرائط کو، تو لہذا اذا فات الشرط فات المشروط، شرط اگر نہیں پائی گئی تو مشروط بھی. اس لیے کوئی 3-4 مثالیں دیتے ہیں. یہ جتنی شرائط میں نے آپ کو بتائی تھی نا اس کے اندر، سب کے لیے مثالیں نہیں دیتے. 2-4 جو اہم ہیں نا ان کے لیے مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں یہ شرط نہیں پائی گئی تو لہٰذا یہ قیاس غلط ہے، قیاس کے لیے یہ شرط ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھو ان شرائط میں ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ حکم شرعی ہو. دوسری شرط تھی نا شاید، یاد ہے؟ وَإِن يَتَعَدَّ الْحُكْمُ، پہلے تو یہ تھا کہ حکم تعدیہ قبول کرے، ایسا حکم. دوسرا یہ کہ حکم کون سا حکم ہو؟ شرعی. تو پھر جا کے قیاس صحیح ہوگا. لہذا اگر حکم شرعی نہ رہا تو پھر قیاس ہو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ شرط منتفی ہو گیا. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو بعض شوافع وہ فرماتے ہیں کہ بھائی خمر کا جو لفظ ہے، خمر کا، اس کا اطلاق تمام مسکرات پر ہوتا ہے، چاہے وہ حقیقی خمر ہے یا نہیں. جو باقی اشربہ ہیں، جو یہ تمر کا عصیر نکال لیتے ہیں، کھجور کا، اور وہ مسکر بن جاتا ہے، تو شوافی کیا کہتے ہیں؟ بعض شوافی کہتے ہیں یہ خمر، اس کے اوپر خمر کا لفظ بولتے ہیں تو یہ خمر ہے. اسی طرح باقی عصیرات اگر رتبہ سکر تک پہنچ جائیں تو شوافی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ خمر ہے. احناف کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے وجہ کیا بتائی؟ انہوں نے کہتے دیکھو خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يُخَامِرُ الْعَقْلَ، علت یہ ڈھونڈی کہ خمر جو ہے وہ عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی، ڈانپ دیتی، عقل پھر اپنا کام نہیں کرتی، اس لیے خمر کہلاتا ہے. تو بھائی یہ چیز جب مسکر ہو گئی تو یہ بھی
اس نے بھی عقل کو ڈھانپ دیا، پردہ ڈال دیا، تو وہ علت یہاں پائی گئی نا۔ کون سی علت؟ ہاں، وہ تخامر عقل والی بات وہ یہاں بھی پائی گئی۔ تو جب یہاں پائی گئی تو لہٰذا اس نام کو بھی یہاں منتقل کر دیں گے، تو خمر ہوا مقیس علیہ، اور عصیر تمر جو مسکر بن گیا وہ کیا بنا؟ مقیس۔ اور علت انہوں نے کیا نکالی؟ تخامر عقل۔ وہ علت ادھر تھی، ادھر بھی پائی گئی، لہذا خمر کا لفظ بھی ادھر پایا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا خمر کا لفظ باقی اشربہ پر بھی بولا جائے گا جو حد سکر تک پہنچ جائیں۔ احناف کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو تم لغت کو قیاس سے ثابت کر رہے ہو۔ خمر کے لفظ کا معنی، خمر عربی لفظ ہے نا، تو عربی لفظ کا معنی لغوی لغت سے ثابت ہوگا کہ قیاس سے ثابت ہوگا؟ وہ تو سمعیات سے ہے، عرب سے جیسے سنو گے بس ویسے اس کا اطلاق کرو گے۔ جس لفظ کا معنی لغت عرب میں جو بھی متعین ہے اسی کے لیے بولا جائے گا، اس کے علاوہ اور کے لیے تو قیاس سے نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ کیا آپ لغت کو قیاس سے ثابت کر رہے ہیں کہ خمر کے لفظ کو لے جا رہے ہیں، قیاس سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بھی خمر ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ خمر کا لفظ یہاں سے لے جانا وہاں تک یہ حکم شرعی ہے کہ یہ لغوی ہے؟ تو لغات کو تو قیاس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو شرط تھی وہ کیا تھی قیاس کے لیے؟ کہ حکم شرعی ہو، وہ شرط پائی گئی، لہذا یہ قیاس بھی صحیح نہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو۔ وَأَن يَتَعَدَّ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الثَّابِتُ بِالنَّصِّ بِعَيْنِهِ إِلَى فَرْعٍ هُوَ نَظِيرُهُ وَلَا نَصَّ فِيهِ، کہ حکم شرعی ہونا چاہیے نا، پڑھا ہے آپ نے؟ لہذا فا تفریعی ہے۔ فَلَا يَسْتَقِيمُ التَّعْلِيلُ، لہذا علت تلاش کرنا صحیح نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ لِإِثْبَاتِ اسم الخمر لِسَائِرِ الْأَشْرِبَةِ، کہ آپ خمر کا لفظ ثابت کر رہے ہیں کس کے لیے؟ باقی اشربہ کے لیے، ان کے اوپر اطلاق کرتے ہیں۔ ہاں، اس کے لیے تعلیل صحیح نہیں ہے، کیونکہ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ، کیونکہ خمر کا لفظ آپ لے جاتے ہیں ادھر، تو خمر کا لفظ لے جانا یہ کوئی حکم شرعی ہے؟ یہ تو لغوی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ بات ایک بعض شوافع نے جو کہی تھی اس کا رد کر دیا۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، دوسری شرط وہاں تھی جس کے لیے یہ مثال دے رہے ہیں، وہ یہ تھی کہ ان يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه الى فرع هو نظيره، بعينه، کہ بلا کم و کاس بغیر کسی تغییر کے وہ حکم جو اصل میں وارد ہے وہی بغیر کسی تغییر کے فرع میں بھی ثابت ہو جائے، حکم مغیر نہ ہو،
کہ اصل میں کوئی اور چیز ہے اور فرع میں ایسا نہ ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ہماری فقہ میں مسئلہ یہ ہے کہ ذمی کا زہار اپنی بیوی سے صحیح نہیں. احناف کیا کہتے ہیں؟ ذمی آدمی یعنی کافر ہے لیکن دارالاسلام میں رہتا ہے، تو وہ اپنی بیوی سے اگر زہار کرتا ہے تو اس کا زہار صحیح نہیں ہے، اس کا زہار نہیں ہوتا. زہار نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ زہار سے حرمت نہیں آتی، اس کے زہار سے حرمت آئی سمجھ میں؟ شوافی فرماتے ہیں کہ زہار ذمی کا صحیح ہے. زہار ذمی کا دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو زہار مسلم کا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان کا زہار تو ذمی کا بھی صحیح ہونا چاہیے. تو وہ ذمی کو قیاس کرتے ہیں کس کے اوپر؟ مسلمان کے اوپر. جب مسلمان کا زہار صحیح ہے کہتے ہیں مسلمان بھی اسی دار میں رہتا ہے، بھائی اسی قاضی کے پاس جائے گا وہ، تو ذمی بھی اسی دار میں رہتا ہے. تو ذمی جو ہوتا ہے وہ احکام دارالاسلام میں آ جاتا ہے، تو دارالاسلام کے جو احکام ہوتے ہیں اس پر نافذ ہوتے ہیں. تو زہار اگر مسلمان کا صحیح ہے تو شوافی کہتے ہیں کہ ذمی کا بھی صحیح ہے، لہذا حرمت آئے گی اس سے. احناف کہتے ہیں نہیں، میاں تم ذمی کے زہار کو قیاس کرتے ہو کس پر؟ مسلمان کے زہار پر. یہ قیاس مال فارق ہے. کیوں؟ کہ قیاس کے لیے یہ شرط ہے کہ جو حکم اصل میں ہے بعینی ہی یہی حکم فرع میں منتقل ہو جائے. یہاں ایسا نہیں. دیکھو اصل میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کا زہار صحیح ہے. کیا مطلب؟ یعنی مسلمان کے زہار سے حرمت آ جاتی ہے، لیکن کیسی حرمت آتی ہے؟ حرمت منتہیہ علی الکفارہ. حرمت منتہی ہو جائے گی کس پر؟ کفارے پر. جب وہ کفارہ دے دے گا حرمت ختم. تو اگر ذمی کا زہار بھی تم صحیح قرار دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ بھئی ذمی کے زہار سے بھی حرمت آتی ہے، تو یہ کون سی حرمت ہے؟ حرمت مؤبدہ. یہ منتہی علی الکفارہ نہیں ہے، حرمت مؤبدہ ہے. کیوں؟ کہ ذمی کفارہ دینے کا اہل ہے. کیونکہ کفارہ قرآن نے جو ذکر کیا عتاق ہے، تو عتاق نہ ہو تو اس کے بعد صوم ہے. تو صوم عبادت نہیں ہے، تو ذمی صوم کا اہل ہے. وہ روزہ رکھ سکتا ہے. تو جب وہ کفارہ نہیں دے سکتا تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی، حرمت مؤبدہ آ گئی ہے. تو جو حکم اصل میں تھا وہ کون سا تھا؟
حرمت منتہیہ علی الکفارہ، فرع میں کون سا حکم پایا گیا؟ حرمت مؤبدہ، تو یہ عین حکم منتقل ہو گیا کہ مغیر ہو گیا؟ تو مغیر ہو گیا۔ تو قیاس کے لیے تو شرط یہ تھی کہ عین وہی حکم آ جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ترجمہ کرو۔ وَلَا لِصِحَّةِ ظِهَارِ الذِّمِّ، اور تعلیل صحیح نہیں ہے ہاں ذمی کے اظہار کی صحت کے لیے، کیوں کہ لِكَوْنِهِ تَغْيِيرًا لِلْحُرْمَةِ الْمُتَنَاهِيَةِ بِالْكَفَارَةِ فِي الْأَصْلِ إِلَىٰ إِطْلَاقِهَا فِي الْفَرْعِ عَنِ الْغَایَةِ، کہ یہ جو بات ہے نا، یہ علت اگر تم نکالتے ہو تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو تغییر ہے کس کا؟ اس حرمت کا جو حرمت متناہیہ بالکفارہ ہے اصل میں، یعنی مسلمان کے زہار۔ اصل کون سا تھا؟ مسلمان کا زہار۔ تو اصل میں کون سی حرمت ہے؟ منتہیہ بالکفارہ۔ اس میں تغییر ہو گئی ہے کس کی طرف؟ الی اطلاقہا، حرمت کو مطلق، حرمت مطلقہ کی طرف، ہاں فی الفرع عن الغایت، فرع میں حرمت مطلق ہو گئی غایت سے، یعنی کفارہ سے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب حرمت کفارہ سے مطلق ہو گئی ہے، یعنی کفارہ تو وہ صحیح نہیں ہے، اس کو تو اہل نہیں ہے کفارے کا، تو کفارہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں اب اصل میں تو حرمت منتہیہ علی الکفارہ تھی، اور یہاں کیا ہو گئی؟ حرمت مؤبدہ۔ یہاں منتہیہ علی الکفارہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے وہ جو قیاس کے لیے شرط تھی کہ عین حکم منتقل ہو جائے فرع میں اور اس میں تغییر نہ آئے، وہ شرط یہاں پائی گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ چلو